دوستوں آج ماہ ذیقت کی 3 تاریخ پہلے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذیقت کے پہلے منگل کو یہ تسبیح یہ عمل صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ذیقت کے پہلے منگل کے دن کا سب سے خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھ لیا پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں، پورے سال کی کامیابیاں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے قرضے بھی غیب سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ناممکن حاجتیں بھی ممکن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین غیب سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین مجھے یہاں سے بھی نواز سکتا ہے۔ دوستوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ماہ ذیقت کے جو ہے 3 تاریخ کا اور پہلے منگل کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے تو دیکھو، فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے کہ آج اگر 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو ماہ ذیقت کی 3 تاریخ کو پڑھنی ہے، اور یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ ذیقت کے پہلے منگل کا دن ہے، اور جب بھی ذیقت کے مہینے میں پہلا منگل آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کی خاص تسبیح، وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کے پہلے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ ذیقت کے پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرض بہت بری بلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض دار ہوتے تھے، جو مقروض ہوتے تھے، ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، اور پھر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ قرض کتنی بری بلا ہے، اور اگر مجبوری کے تحت قرض لینا پڑ جائے تو فوری اس کو واپس کرنے کا معمول بنایا جائے۔ اسی طرح اگر میری وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر وہ چاہتی ہیں کہ میری ماموں کے بیٹے یا چاچا کے بیٹے یا پھر خاندان میں کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے، یا کوئی فلاں گھرانہ ہے وہاں سے وہ رشتے کی خواہش مند ہیں کہ یہاں اگر میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، پھر میرا رشتہ ہو جائے تو میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، تو پھر آپ اس عمل کو پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کے آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، رشتہ قبول ہو جائے گا، اور آپ کی بیٹی کی زندگی جنت جیسی گزرے گی۔ اسی طرح سے کوئی اگر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے، سیم ریزلٹس ملیں گے، کیونکہ بہت ہی خاص عمل ہے، اور ماہ ذیقت کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے ماہ ذیقت کا، اور اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پہلی پرواز ہم سب جانتے ہیں کہ نیوز میں چل رہا ہے کہ حج کی پہلی پرواز روانہ ہو گئی ہے، یعنی حج کا جو اللہ والوں انتظامات ہیں، تیاریاں وہ اس مہینے میں ہوتی ہیں، اور لوگ بقرہ عید کی تیاری بھی اسی مہینے سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں پسند کا جانور لینا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس میں آسانیاں ڈال دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر ماہ ذیقت کے پہلے منگل کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز بے اولادی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔
اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی خواہشات ہیں سالوں سے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ناممکن حاجتیں، میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، ناممکن حاجتیں انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے۔ بس آج آپ لوگ ماہ ذیقت کی 3 تاریخ کو لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ ماہ ذیقت کی 3 تاریخ اور پہلے منگل کا وظیفہ ہے، کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اگر نہیں ہو کامیابی تو پھر آپ کہیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیقت کی اللہ والو 3 تاریخ آ جائے تو اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کو ماہ ذیقت کی 3 تاریخ کو پڑھ لیں، فائدے ہی فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ آپ چاہیں تو صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقت کی 3 تاریخ اور پہلے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والو، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں، ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ 1 مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لیا، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو۔ اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مسلح پر رکھیں، سامنے رکھیں، 1 گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے۔
یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کے مسئلے، ہر بندے کے مسائل الگ الگ ہیں۔ لیکن آج جو ترتیب اور جو طریقہ کار بتاؤں گا، ماہ ذیقت کی 3 تاریخ کو اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گی۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں اور تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا مجھ پر، یا پھر تعویذات کا اثر نظر بد، انشاءاللہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ بس پانی کی گلاس پر پڑیں، دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذیقت کی 3 تاریخ آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آئی ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ
مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جبھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے،
اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے۔ اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔